شاہد صاحب آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے نام لے کے کہ علی امین بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف صاحب کسی سے کوئی رابطہ نہ رکھیں، اگر کسی نے کوئی بات چیت کرنی تو براہ راست مجھ سے آ کے جیل میں کرے. تو یہ کیا عدم اعتماد ہے ساری لیڈرشپ کے اوپر؟ ابھی انہوں نے بڑی کوشش کی جتنا پاسبل تھا بات چیت کا، تو اگر وہ اس میں کامیابی نہیں مل رہی تو بہتر ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی بات چیت کر رہے ہیں. عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں اس ملک کے پاکستان کے لیے بات چیت کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی اس ملک میں جو ایک گھٹن کا ماحول ہے، اس وقت پنجاب میں جو سیلابی سچویشن ہے، جو مہنگائی ہے، جو بجلی، گیس، آٹا، چینی، پانی، ان کی ایشوز ہیں، تو اس میں جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. دیکھیں ابھی چونکہ سیلاب کا ایشو ہے، آپ چینی کا جو سکینڈل تھا اس کو آپ بھول گئے، گندم جو ہے ابھی اس کا بحران آنے والا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو عام غریب طبقے کو افیکٹ کرتی ہے. رولنگ ایلیٹ تو خوش ہو گئے اس ملک کے اندر. پنجاب میں وزیر اعلیٰ بہت کام کر رہی ہیں، آج بھی وہ گئی ہوئی تھیں ہر جگہ. گھروں کو گھر اس ٹائم آپ کا 40-50% سے زیادہ پنجاب جو ہے وہ اس وقت انڈر دی واٹر ہے. تو اگر وہاں پہ جیکٹ پہن کے کشتی میں بیٹھ کے وہاں پہ تصویریں ویڈیو بنا کے اگر آپ اس کو پرفارمنس کہتے ہیں تو پھر یہ پرفارمنس تو نہ ہو. یہ تو کوئی ڈی سی بھی کر سکتا ہے، ای سی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ ای سی، ڈی سی، ڈپٹی کمشنر جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کی، آپ ان کو امپاور کریں گے، آپ ان کو اختیار دیں گے کہ جو افیکٹیز ہے ان لوگوں کو آپ یہ کھانا پینا پہنچائیں. لیکن میں زیادہ قدرتی آفات کے اوپر میں سیاست کا قائل بھی نہیں ہوں، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو گلے پڑ جاتی ہے. انہوں نے مذاق اڑایا بنیر کے معاملے کے اوپر، حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ بنیر اور پنجاب کی سیلابی صورتحال بہت ہی مختلف ہے. وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، وہاں پہ نہ کوئی دریا تھا، نہ وہاں پہ کوئی روٹین پانی تھا، اوپر سے آسمانی ایک آفت آئی، پانی آیا، بنیر کو افیکٹ کیا. اسی طرح سوات کا جو دریا تھا وہ تاریخ میں اتنا اس نے فلو نہیں کیا جو اس دفعہ اس نے کیا. آپ نے اسما بخاری ان لوگوں کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، چیف منسٹر پنجاب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی. تو جب انہوں نے وہ چیز کیا تو آج خود امتحان میں مبتلا ہے ادھر. آپ تو صرف آپ ان کی ویژولز دیکھتے ہیں، کیونکہ میڈیا بھی زیادہ سچ تو دکھا نہیں سکتی آج کل، کنٹرولڈ ہے. تو اگر آپ وہاں پہ تو ہمیشہ ادھر آتے ہیں اور بات کر کے آپ نہیں، میں آپ کی دیکھیں ابھی اطہر کاظمی کے پروگرام میں آتا ہی اس لیے ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر ادھر میں کوئی گفتگو کروں گا سینسر نہیں ہوگی اور اوریجنلٹی کے ساتھ جائے گی. لیکن آپ کا جو چینل ہے یا آپ کے جو مالکان ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہیں میرے مالکان نے تو دیکھیں مجھے یہاں بٹھایا ہوا، اگر وہ دیکھیں آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کو ڈیفینڈ کریں کیونکہ آپ یہاں پہ یہاں پہ آپ کو پروگرام کھل کے یہاں پہ بات کرتا ہوں تو آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ میں اس بات کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ ادھر ہیں، اس میں کوئی مینجمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اجازت دی. لیکن میں بنیادی طور پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ بہت انتہائی خراب ہے اس وقت، اسپیشلی فلڈ کی ایشو میں. دیکھیں ایک کاسمیٹک چیزیں، کاسمیٹک طریقے سے جب آپ چیزیں کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے تنقید کس کے اوپر، 40-45 سال جس کی گورنمنٹ رہی ہے، وہ بزدار کے 2.5-3 سال نکال کے یا کافلی کے جو پرویز الہی کے 5 سال نکال کے، اور یہ ریسکیو وغیرہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پرویز الہی نے پنجاب میں شروع کرایا جو تھوڑی بہت آج عزت بچی ہوئی ہے. تو ان تمام صورتحال کو دیکھ کے اس ملک میں گفتگو انتہائی ضروری ہے، بات چیت انتہائی ضروری ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بات چیت میں سینسر کرتا ہوں یا وہاں سے سینسر ہوتی ہے کہ یہ بیچ میں جو چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائے. دیکھیں جب آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں، جب آپ بات چیت کرتے ہیں آپس میں، جب آپ کے ویلڈ آرگومنٹس آتے ہیں تو یا آپ مجھے کنونس کر لیتے ہیں یا میں آپ کو کنونس کر لیتا ہوں. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پاکستان کی خاطر، اس ملک کی خاطر ان کو جانا چاہیے، عمران خان سے بات چیت کرنی چاہیے. سمر کوشچن کر رہی، کوشچن تو بڑا امپورٹنٹ ہے. علی امین کتنے مہینے ہو گئے ملاقات کے لیے الاؤ نہیں کر رہے؟ علی امین کے تو بھی میرے خیال میں 90 دن پورے ہونے والے ہیں جس میں اس نے کہا تھا میں سیاست چھوڑ دوں گا. وہ خود دے گا. اور علی امین صاحب نے کل اپنی پارٹی پہ بھی برس پڑے کہ جی میں جلسہ ہوسٹ کر رہی ہوں، آپ بدلے لے کر آئے. سمر کہتی ہیں کہ مقبولیت کا بانڈا پھوٹ گیا تو آپ کو غصہ چڑھتا ہے، لیکن کل علی امین صاحب کہتے ہیں بانڈا تو کوئی نکلتا ہی نہیں ہے. وہ بات ہے آپ کے اپنے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اب بڑی تعداد کا مطلب یہ کہ 10 15 20 30 لاکھ لوگ نکلے. ٹھیک ہے، 2 2.5 3 لاکھ 4 لاکھ تو ہم ہر وقت نکال لیتے ہیں. جو بڑی موومنٹ ہوتی ہے وہ اس موومنٹ میں آپ کو بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی. تو 27 تاریخ کو خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے علی امین کو اور جنید اکبر صاحب کو. آپ کو لگتا ہے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ؟ اچھا شاہد صاحب، ایک تو جو خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ہے اس کے اوپر کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے.
سم ٹائم آپ کی لیڈرشپ آپریشنز کے حوالے سے بھی بات کرتی ہے, لیکن اینڈ آف دا ڈے اگر وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, مسائل ہو رہے ہیں, کسی نے تو ٹیکل کرنا ہے, بات چیت سے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کوئی پالیسی آپ کی نظر نہیں آتی. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جرگہ بھیجیں. ایون انہوں نے تو چیف منسٹر کے پی کو بھی یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ آپ بھی افغانستان چلے جائیں. پاسپورٹ ہی نہیں ہوں گے, وہ پاسپورٹ وہ بن جائے گا. انہوں نے کہا کسی ایجنٹ کو تھوڑے سے پیسے دیں اور ان کو ادھر نہیں, وہ یہاں پہ میں نے ان کو میسج بھی کیا تھا, ہمارے ہی علاقے کا ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے. میں نے کہا میں اس کو بول دیں گے, اتنا ایشو نہیں ہے, کورٹ سے آرڈر آ جائے ایک دفعہ. لیکن میں سیریس نوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں. جب ہم افغانستان جائیں گے, ڈیلیگیشن بنائیں گے کے پی سے, جو ہمارے معززین ہیں اس میں 8-10 وہ, کچھ پولیٹیکل لوگ, کچھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, وہ جا کے وہاں پہ افغان گورنمنٹ سے جب بات کرے گی, اپنے خدشات ان کے سامنے رکھے گی کہ آپ کی سرزمین ہماری سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اگر ہم اپنے بارڈر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہم نے کی یا نہیں کی, اس سائڈ سے بھی جب بارڈر کنٹرول ہوگا, جب ایک اعتماد سازی کی فضا بنے گی, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں بہت کم سطح پہ بڑی منیمائز ہو جائیں گی. لیکن جب خواجہ آصف اتنی غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ دے گا, میں اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں, میں خواجہ آصف کی اس سٹیٹمنٹ کو بیچتا ہوں. اس کو نہیں پتا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کون سی سٹیٹمنٹ, اس نے جو کہا, جو افغانستان کے حوالے سے کہا کہ یہ ہمارا دشمن ملک ہے. کس نے کہا دشمن ملک ہے؟ افغانستان کے ساتھ زبان ہماری ایک ہے, کلچر ہمارا ایک ہے, ہمارے قبیلے کچھ اس پار ہے کچھ اس پار ہے, وہ کیسے ہمارے دشمن ہیں؟ ہاں, ہم نے افغانستان کے معاملے کو اگر پولیٹیکلی صحیح نہیں ٹیکل کیا, کبھی چھوڑ دی. کیا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی نا؟ بلوچستان سے لے کے ادھر تک, ادھر سے سارے دہشت گرد آتے ہیں. کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اعتماد سازی نہیں کریں گے, آپ بات چیت نہیں کریں گے, آپ مسائل کے اوپر اپنی چیزیں ٹیبل کے اوپر تو رکھ دیں کہ جی یہ چیزیں میری ڈیمانڈز ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں دونوں طرف سے مسائل ہیں اور بیٹھ کے بات ہو, بیٹھ کے جب بات چیت ہوگی تو جدھر ایشوز کنٹرول نہیں ہو رہے, اس کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی کاروائی کرنی ہے, کوئی بھی چیز کرنی ہے, یہ چیزیں منیمائز ہو جائیں گی. اس وقت صرف ایک TTP کا مسئلہ نہیں ہے, یا افغان طالبان کا مسئلہ نہیں ہے, داعش کا بڑا سیریس ایشو ہے. ابھی گینگز بن رہے ہیں, اگر کوئی TTP میں یا طالبانائزیشن میں انوالو ہے یا نہیں, 40 بندے اکٹھے ہو کے بال بڑے کر کے جی ہم بھی گروپ ہیں. تو ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, ان چیزوں کو منیمائز کرنے کے لیے سب سے پہلے افغانستان کے ساتھ بات چیت انتہائی ضروری ہے, کیونکہ وہ ہمارا خطہ ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ہاں جرگہ جب جاتا ہے, جرگے کی بات کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. وکیل صاحب بیٹھے ہیں کہ ہمارا جرگہ جو ہے یہ ہمارے عدالتی نظام سسٹم سے بھی بہتر ہے, یہ زیادہ افیکٹو ہے. ابھی یہاں پہ سمر شاید کچھ چیزوں سے اتفاق نہ کر, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹی ہے, انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس معاملے کے اوپر. لیکن افغانستان کے ساتھ بات چیت انتہائی ضروری ہے, یہ ہونی چاہیے. ان کو ادھر بلانا چاہیے, ہمیں ادھر جانا چاہیے. اگر ہم جاپان کے ساتھ, اگر ہم چائنا کے ساتھ, اگر ہم امریکہ کے ساتھ, اگر غیر مسلم ممالک کے ساتھ ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنا سکتے ہیں, تو افغانستان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. ان کو نیشنلٹیز دینی چاہیے, ان کو بینک اکاؤنٹس کھول کے دینی چاہیے. دیکھیں ابھی میں مختصر کر رہا ہوں, ایک ٹویٹر کے اوپر آپ کے نام سے ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جی, وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پیٹریوٹک ہے, وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. وہ اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس نے کہا میں نے خواب میں بھی افغانستان نہیں دیکھا, مجھے کہہ کہ آپ افغانستان چلے جائیں. کیا آپ UK میں رہیں, UK میں آپ کی پہلی پریورٹی کیا تھی کہ نیشنلٹی میں لینا؟ یہی ہوتی ہے نا جو پاکستانی, میں آپ کی نہیں, میں ہول بات کر رہا ہوں, جتنے بھی پاکستانی UK جاتے ہیں یا ہم جدھر بھی یورپ ممالک میں, پہلی پرائورٹی ہماری ہوتی ہے کہ ہمیں نیشنلٹی مل جائے. ایک بچہ جو ادھر پیدا ہوا, ادھر بڑا ہوا, ادھر جوان ہوا, اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ افغانستان وہاں پہ جب وہ جاتا ہے وہ کہتے تم عیسائی کے ایجنٹ ہو, ادھر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ افغان مہاجر ہو. دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں یہ ایز اے پالیسی ڈیسیجن اکراس اے بورڈ, اس کے اوپر تمام پولیٹیکل جماعتوں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا, کیونکہ ہم نے ایک دیر پا امن قائم کرنا ہے اس ملک میں. کیونکہ جو سفر عمران خان صاحب نے, جو ٹیررزم کا سفر ٹورزم پہ ختم ہوا, ٹیررزم آپ کی ختم ہوگی. خیبر پختونخوا میں آپ کی دنیا کی سب سے بہترین ٹورزم ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.